اب میں دعوت دوں گا مختصر خیالات کے لیے جناب صاحبزادہ اکرم شاہ صاحب کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام جناب وزیر اعظم پاکستان سیدی مرشدی جناب حضور نصر المحمود توسوی، عزت مآب جناب قبلہ پیر نصر عزت صاحب، مذہبی امور برادر مکرم جناب نور الحق قادری صاحب، بہت ہی عزتوں کے لائق جملہ مشائخ اور علماء کرام، میں آج اس اہم موقع پر ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات عرض کروں گا۔ جناب وزیر اعظم، ہمیں آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے بارے میں جو جرت مندانہ موقف اپنایا، عقیدہ ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت پر اپنے مبنی برحقیقت موقف کو عالمی ایوانوں میں جس جرت اور دانشمندی سے پیش کیا، اس پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ آپ جس طرح روحانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کا ویژن ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ اولیاء کرام اور صوفیاء کے راستے پر چل کر ہی ممکن ہے، اور خصوصاً دربار عالیہ توسہ شریف کے حوالے سے آپ کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ ہم اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب عالی، میں یہاں پر آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں صوبوں میں اوقاف ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، انہیں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مشتہر کیے بغیر ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس قانون کو بناتے وقت اس کے پریمبل میں بتایا گیا تھا کہ it is expedient to provide the proper management and administration of وقف پراپرٹی۔ جناب عالی، خانقاہوں اور دیگر دینی اداروں پر موجود احباب ان اداروں کے ساتھ اپنے قلبی اور روحانی وابستگی کی بنیاد پر انہیں دینی فریضہ سمجھ کر چلا رہے ہیں۔ ان کی جگہ پر اوقاف ملازمین جن کا ان اداروں کے ساتھ کوئی قلبی اور روحانی لگاؤ نہیں ہوگا، مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کی بجائے ابتر بنانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جناب عالی، یہ امر بھی واضح ہے کہ پوری دنیا ڈی نیشنلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے میں سرکاری اداروں سے بہتری کی توقع کرنا عبث ہے۔ اس ایکٹ جس میں وقف پراپرٹی کی تعریف میں کہا گیا ہے any property used for religious, charitable or pious purposes is doomed to be a وقف پراپرٹی کی صورت میں ایک فرد واحد یعنی صوبائی ناظم اعلیٰ اوقاف کو بے انتہا اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ وہ بغیر کسی نوٹس یا اطلاع کے کسی بھی خانقاہ، دربار، مسجد، امام بارگاہ اور مدرسہ کو اپنی تحویل میں لے کر مینیجر اوقاف کا تقرر کر سکتا ہے۔ اس کارروائی کو روکنے کے لیے کسی بھی عدالتی فورم کا دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا۔ اس قانون کے تحت جہاں بہت بھاری سزائیں اور جرمانہ رکھا گیا ہے، سنوائی نہ ہونا جناب عالی باعث حیرت ہی نہیں، بہت بڑی زیادتی بھی ہے۔ میں یہاں ان جملہ مشائخ اور علماء کی طرف سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں اور ہماری بات کو سنا جائے اور جائز شکایات کا ازالہ کر کے خانقاہوں اور دیگر اداروں سے منسلک افراد کی ذہنی اور قلبی تشویش کو دور کیا جائے۔ ہم بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ جناب اولین فرصت میں وزارت مذہبی امور کو حکم صادر فرمائیں گے کہ وہ صوبائی وزارتوں سے رابطہ کر کے مناسب اقدامات کریں اور ان قوانین میں ضروری ترمیم کرائیں۔ آپ کا خدا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔
جی بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ. آج کے اس عظیم الشان علماء و مشائخ کے فکری نشست کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، میرے محترم اور مخدوم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، اور آج کے اس بزم کے میزبان اور روح روان جناب پیر نقیب الرحمن صاحب اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب، تشریف لانے والے ملک کے دور دراز سے تمام مسالک اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مشائخ اعظام علماء کرام، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طرح کے ایک پرخطر لمحات اور اوقات میں پیر نقیب الرحمن صاحب کا اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا کہ آپ نے ایک بروقت اقدام کر کے آج کے اس بزم کا اہتمام کیا. میں خانقاہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عیدگاہ شریف کا ہمیشہ سے ایک بہت ملکی مذہبی اور روحانی تاریخ میں ایک مثبت اور جاندار کردار رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے جو فرقواریت کا ایک عفریت قابو سے باہر ہو گیا تھا، اس دوران بھی عیدگاہ شریف سے ہم نے ابتدا کی اور ایک بھرپور کردار عیدگاہ شریف کا رہا. انشاءاللہ اس فکری نشست کی بھی استحکام پاکستان کے حوالے سے بڑے بنیادی نتائج برآمد ہوں گے. میں وقت کی اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا گزارش کروں گا کہ تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار ایک نمایاں کردار رہا، اور جب علماء و مشائخ اس تحریک میں آ گئے اور پیر صاحب مانکی شریف نے، پیر صاحب جماعت علی شاہ صاحب نے اور مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے، علماء میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ لوگ جب قائد اعظم کے دست و بازو بنے تو تحریک پاکستان ایک سیاسی تحریک تو پہلے سے تھا، ایک دینی مذہبی اور روحانی تحریک بن گیا. اور اس وقت سے الحمدللہ علماء ربانیین کا، مشائخ اعظام کا، صوفیاء کرام کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دو قومی نظریے کا ابتدا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے کی، جب انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہے اور ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اس وقت سے دو قومی نظریے کا ابتدا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے جو کردار ادا کیا ہے اسلام کے تبلیغ میں، اور بطور خاص بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے اس حصے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لے آ گئے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے تھے اس سے پہلے، لیکن لاہور میں تو اسلام کا پہلے سے کچھ نہ کچھ شکل میں وجود تھا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری راجپوتانہ کے جس حصے میں چلے گئے وہاں تو بالکل کفر کا اندھیرا تھا، اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی، اور نہ
تفنگ تھا، نہ تیغ تھا، نہ شمشیر تھا، نہ تلوار تھا، نہ اسلحہ تھا، صرف اپنا کردار تھا، اپنے اخلاق تھے، اور اس کے ذریعے سے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 90 لاکھ اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ ہندوؤں کو مشرف و اسلام کر چکے تھے۔ صوفیاء کرام کا جو کردار ہے اور جو اسلام کی ان کی تشریح ہے، جنید بغدادی سے صوفیاء کے امام ہے، ان سے پوچھا گیا کہ دین کو اگر 2 جملوں میں بتایا جائے تو کیسے بتایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ العظمت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی حکم کی بڑائی بجا لے آؤ اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا جو ریاست مدینہ کا تصور اور نعرہ ہے، ریاست مدینہ کے اس نعرے سے ہمارے دل کو ایک ٹھنڈک، ایک سکون، ایک راحت، ایک اطمینان مل جاتا ہے، اور بطور آپ کے قیادت میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس منزل کی طرف اپنی کوششیں آپ کی جاری ہے، اور اس مشن اور اس جذبہ میں آپ نے ذرا بھی غفلت نہیں برتا، اور ہمارا اپنے رب سے یقین ہے کہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا، اور عربی میں کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف ایک دفعہ واپس لوٹنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصل کی طرف آپ ہی کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی لوٹنا ہے اور واپس ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جو اقدامات ہیں، جو لنگر خانہ اور پناہ گاہ، جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کتنا دلی لگاؤ اس کے ساتھ ہے، یہ بھی صوفیاء کرام کا مشن ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہنچنے کے بہت سے راستے دیکھے، لیکن ایک بھوکے کو کھانے کھلانے سے تیز ترین اور آسان ترین راستہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور یہی کام صوفیاء کرام نے اپنے لنگر خانوں میں جاری و ساری کیا ہوا ہے۔ صحت کارڈ اور چٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک سیرت النبی کے تعلیم کا جو آپ کا ایک پروگرام ہے، یہ اسی کی طرف آپ کی پیش قدمی ہے۔ آپ نے ہمیشہ OIC کے فورم پر، ہم خود اس کے چشمدید گواہ ہے، UN کے پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت کے مقدمے کو جس طرح اٹھایا ہے، شاید ہمارے پاکستان بلکہ عالمی تاریخ میں اس طرح کسی نے پہلے نہیں اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ حضور کی شفاعت کے شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں اس گفتگو پر مشائخ اعظام پورے ملک سے آئے ہیں، علماء کرام پورے ملک سے آئے، وہ آپ کی گفتگو سماعت کرنا پسند کریں گے۔ صرف حسان حسیب الرحمان صاحب میزبان مجلس کی طرف سے اعلان ہے کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد وقفہ ہوگا نماز مغرب کا، اور نماز مغرب کے بعد ہم اپنا فکری نشست جاری رکھیں گے، اور دوسری نشست کی صدارت جو ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جو ایک بہت بڑے خانقاہی نظام اور غوث العالمین کے دربار کے سجادہ نشین بھی ہے، وہ فرمائیں گے۔ تو میں انہی کلمات پر آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔